الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البشير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزیزان برادران اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظران کرام، آج ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ویسے تو تفصیلی بیان ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، لیکن کچھ نظریات آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے بہتر اب قبل نعتیہ کچھ کلام میں آج آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو آپ ضرور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ انبیاء اور رسول کتنے آئے، سب کے رتبے خدا نے بڑھائے۔ انبیاء اور رسول کتنے آئے، سب کے رتبے خدا نے بڑھائے۔ پیارے آقا کا رتبہ جدا ہے، ہاں وہی خاتم الانبیاء ہے۔ پیارے آقا کا رتبہ بڑا ہے، ہاں وہی خاتم الانبیاء ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حضرت محترم نبی پاک کا ارشاد ہے، نیت المومنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ آج اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ حضرات، آج 1447 ہجری کے رجب المرجب کی 27ویں سب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عظیم الشان فضائل و برکات والی مقدس رات نصیب فرمائی۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں خالق کائنات نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اس نورانی رات میں
کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کیا انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئی، آج کے بیان میں مختصراً سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ نہایت ہی توجہ اور دلجوئی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ معراج کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں اجاگر ہوگی۔ بعثت نبوی کے 12ویں سال جبکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال کو ہو چکی تھی، اللہ پاک نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی بلکہ ساتوں آسمان کی بھی سیر کرائی۔ علاوہ ازیں اللہ پاک نے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انوار و تجلیات کا مشاہدات کرائے اور اپنے دیدار و ہم کلامی سے بھی سرفراز فرمایا۔ معراج شریف کا یہ واقعہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا تھا، جیسا کہ ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد حاسم تھٹوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 برس قبل ہفتہ یا پیر کی رات اور مشہور روایت کے مطابق 27ویں رجب المرجب کو راتوں رات اللہ پاک نے سیر کرائی۔ شب معراج حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر شکینہ کو سخت فرمایا، آپ کے قلب اطہر یعنی پاکیزہ دل کو باہر نکالا اور جمجم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ دیا اور رکھ کر دھویا، اور پھر آپ کے شایان شان مزید حکمت، ایمان اور نور نبوت سے اس کو بھرا اور سینے مبارک میں اسے رکھ کر سوئی سے سی دیا۔ علماء کرام رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اور معراج شریف کی رات کو پیش آنے والا ان میں سے چوتھا تھا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت کے وقت، دوسری بار جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس کی تھی، اور تیسری دفعہ غار ہیرا میں قرآن مجید کی پہلی وحی کے موقع پر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا سب اشراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق جس کا نام زاروت تھا وہ لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، انتہائی سفید رنگ کا اور لمبے قد والا چوپایا تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا، یعنی جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بوشہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا،
جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء و رسول علیہ صلاۃ والسلام مقتدی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسول کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحضوان فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ مانیے اول آخر، کہ دست بستہ ہے وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ حضرت شب معراج مسجد اقصیٰ میں سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور ان کو نماز پڑھائی۔ اس میں راج یہ تھا کہ اول آخر یعنی پہلے اور آخر کا فرق واضح ہو جائے، اور یہ واضح ہو جائے کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نبی سے شان و عظمت میں کم نہیں بلکہ شان و عظمت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے نبی جو پہلے ہی اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر مکے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نماز کے بعد مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی، تو باری باری سب نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے خلیل کیا اور مجھے ملک عظیم عنایت فرمایا، نیز اپنا فرما بردار اور لوگوں کا امام بنایا کہ میری اقتدا کی جائے، اور مجھے آگ سے بچایا اور میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اپنے رب کریم کی تعریف فرمائی کہ تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہے، جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور میرے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور میری امت کو ایک ایسی قوم بنایا کہ وہ حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے، جس نے مجھے بہت بڑی بادشاہت دی اور مجھے زبور شریف کا علم دیا، اور میرے ہاتھ میں لوہا نرم کیا، اور میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا جو میرے ساتھ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور مجھے حکمت اور قول فیصل یعنی فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے، جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر یعنی تابع کیا اور جنات کو میرا تابع بنا دیا، جو میری مرضی کے مطابق اونچے اونچے محلات اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن یعنی تست اور لنگردار دیگیں بناتے ہیں۔ اسی طرح مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور اپنے فضل سے مجھے ہر چیز عطا کی، اور اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، اور مجھے ایسی سلطنت دی جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، اور میری بادشاہت کو ایسا کر دیا کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ یاد رہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں تصویر حرام نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہے، جس نے مجھے اپنا کلمہ قرار دیا، اور اس بات میں مجھے بھی آدم علیہ السلام کی طرح کیا کہ انہیں مٹی سے بنایا اور فرمایا کن یعنی ہو جا،
مفتوح ہو گئے اور مجھے کتاب و حکمت اور توریت و انجیل عطا فرمائی اور مجھے یہ کمال بخشا کہ میں مٹی سے پرندی کی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ پاک کے حکم سے فوراً پرندہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ کمال بھی دیا کہ میں شفا دیتا ہوں مادرجات یعنی پیدائشی اندھے اور سفید داغ یعنی برس والے کو اور مردے کو جلاتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے، اور مجھے بغیر موت کے آسمان پر اٹھا لیا اور مجھے پاک کیا کافروں سے، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود کے سر سے پناہ عطا فرمائی، لہذا ہمارے خلاف شیطان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ سامعین، جب سب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کی وہ نعمت بیان کر چکے جو انہیں عطا ہوئی تھی، تو نبی آخری الزماں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام خوبی اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ میری امت ہی سب سے آخری امت ہے اور جنت میں داخل ہونے والی امتوں میں یہی سب سے پہلی امت ہوگی، اور اللہ پاک نے ہدایت و معرفت اور علم و حکمت کے لیے میرا سینہ کشادہ کیا اور امت کے حق میں میری شفاعت قبول کر کے میرا بوجھ اتار دیا اور میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا اور مجھے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہی وہ عظیم الشان اوصاف و کمالات ہیں جن کی وجہ سے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بعد جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے آگے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شراب اور دودھ کا برتن پیش کیا گیا۔ دو جہاں کے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کے آئے اور میں نے دودھ لے لیا۔ اس پر حضرت جبریل امین نے کہا، الحمدللہ الذی حادک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، یعنی تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے فطرت کی جانب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہیں کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا
ان کے دائیں اور بائیں جانب یہ جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والی جنتی اور بائیں جانب والی جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبریل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہاں دو خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر تیسرے آسمان پر ہمارا جانا ہوا، پھر وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی جس نے حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے کے جایا گیا، وہاں بھی یہی مرحلہ پیش آیا اور ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی اور اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر میرا جانا ہوا، وہاں بھی یہی مرحلہ پیش آیا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر چھٹے آسمان پہ گیا، پھر ہمارے لیے وہاں بھی دروازہ کھول دیا گیا اور میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی جو بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قبلہ جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، آپ اس سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار ہو جائے اس کا دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بی ابن صالح و نبی ان صالح، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا تبار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر میں کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پٹے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی، ان میں سے 2 تو ظاہر تھی اور 2 خفیہ یعنی پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل فرات کی ہیں۔ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تم مجھ سے عرض کرو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا
کہ بارگاہ الہی میں میری یہ تمنا ہے اور یہ بات بیان کر دیجیے گا کہ وہ روز قیامت میں میرے بازوؤں کو اور بھی زیادہ کشادہ فرما دے، تاکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے بازوؤں کے ذریعے پل صراط سے گزار سکوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اہل صراط روح امی کو خبر نہ ہو، اہل صراط روح امی کو خبر نہ ہو، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ لکھتے تھے اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ 15ویں سب متعلق حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ پھر مستوی سے آگے بڑھ کے تو عرش آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب یہ سب ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمین کے لیے بھولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ جگہ نہ زمانہ ہے نہ زہد، اسی جگہ کو لامکہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو شاعر نے کا خوب کہا، سراغ عین و متا کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی شاتی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سامعین، شب معراج حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کہاں تک گئے، ان سوالات کا جواب کوئی کیا بتائے، کیونکہ جہاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پہنچے وہاں کب اور کہاں کا تصور بھی نہیں، کیسے اور کہاں کا نشان نہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، نہ کوئی منزل کا نشان۔ یہ ساری باتیں وہاں سے تعلق رکھتی ہے جو عالم ہی کے کچھ اور تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے، لہذا پارہ 27 سورۃ النظم کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں ارشاد خداوندی ہے، جس میں رب فرماتا ہے، ثم دنا فتدلی فکانا قبا قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے اپنے بندوں کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ معراجیہ میں ان مبارک گھڑیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس گھڑی پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا گیا اس وقت کیا شمع تھا۔ لکھتے ہیں، بڑے اے محمد کری و احمد قریبا سرور ممزد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزہ تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو سے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کھیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہ ہاں خود ذہت کے لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کے راوس پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن
वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। इसके बाद फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। सूरे नज़म की में इरशाद होता है, मजागल बरशु वमा तागा, आंख ना किसी तरफ फिरी और ना हद से बड़ी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को वही फरमाई, जो वही फरमाई ये वही बेवासिता थी कि अल्लाह ताला और उसके हबीब के दरमियान कोई वास्ता ना था, और ये खुदा और रसूल के दरमियान के असरार हैं जिन पर उनके सिवा किसी को इत्तिला नहीं। राज की बातों के अलावा अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन की वो हाजत जिसके बारे में तुम अर्ज कर रहे हो वो क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह पाक तू उसे खूब जानता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ महबूब मैंने उसकी हाजत कबूल फरमाई, लेकिन उन लोगों के हक में जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें दोस्त रखते हैं और तुम्हारी सोहबत में रहते हैं। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझ पर एक दिन और रात में 50 नमाजें फर्ज की। जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, आपके रब्बे करीम ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया। मैंने कहा, हर दिन रात में 50 नमाजें फर्ज फरमाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब्बे करीम के पास जाकर कमी का सवाल कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत 50 नमाजें ना पढ़ सकेगी। मैं बनी इस्राइल को आजमा चुका हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब्बे करीम के पास लौट कर गया और अर्ज किया कि ऐ मेरे रब्बे करीम, मेरी उम्मत पर कुछ तखफीफ फरमा, यानी कमी फरमा। अल्लाह पाक ने 5 नमाजें कम कर दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा कि अल्लाह पाक ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाजें भी ना पढ़ सकेगी, जाइए और जाकर मजीद कमी का सवाल कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से अल्लाह पाक की बारगाह में जाने आने का सिलसिला जारी रहा, यानी अल्लाह पाक की बारगाह से हर बार नमाजों में कुछ कमी हो जाती, मगर इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजीद कमी करवाने के लिए मुझे दोबारा अल्लाह पाक की बारगाह में भेजते रहे। हत्ता कि जब सिर्फ 5 नमाजें रह गई, अल्लाह पाक ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिन और रात की ये 5 नमाजें हैं और इनमें से हर नमाज का 10 गुना अजर मिलेगा, लिहाजा अजर व सवाब के एतबार से ये 50 नमाजें हो जाएंगी। और मजीद फजलो करम ये है कि जो शख्स नेक काम की नीयत करे फिर वो नेक काम ना कर पाए तो उसके लिए सिर्फ अच्छी नीयत की वजह से एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर वो उस नेकी को कर गुजरे तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो शख्स बुरे काम का कस्द करे, यानी इरादा करे, और वो बुरा काम ना करे तो उसके नामे अमाल में बुरी नीयत के जुर्म में कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अलबत्ता अगर वो बुरा काम कर लेगा तो अब उसकी एक बुराई लिखी जाएगी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा और उनको इन अहकाम की खबर दी, तो उन्होंने अब की बार भी यही कहा कि अपने रब्बे करीम के पास जाकर मजीद कमी का सवाल कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हज़रत मूसा से कहा कि नमाजों की कमी करवाने के लिए मैं इतनी मर्तबा अपने रब के बारगाह में जाकर आ चुका हूं कि अब इस काम के लिए मुझे हया आती है। कुरान पाक के 15वें पारे में सूरह बनी इस्राइल की पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपने महबूब के लिए इस सफ़र मेराज की जो वाक़या और बयान किया, जिसका मैंने तिलावत अभी किया। याद रहे कि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज मस्जिद हराम से शुरू होकर मस्जिद अक्सा पर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि कुरान और हदीस से साबित है
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی رات نہ صرف ساتوں آسمان کی سیر فرمائی بلکہ اس سے بھی وراء الورا یعنی بہت آگے جہاں تک اللہ پاک نے چاہا تشریف لے گئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجاہد دین و ملت پروانہ سمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں شرح حمزیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام عطا ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسی ہی شب اسرا ملی اور زیادت قرب یعنی قرب خداوندی عز و جل کی زیادتی اور چشم شر یعنی سر کی آنکھ سے دیدار الہی، اس کے علاوہ اور بھلا کہاں کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات ہوئی اور کہا ما فوق العرش یعنی عرش سے بھی اوپر، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سے کلام ہوا۔ اسی کتاب کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم پاک کے ساتھ بیداری میں شب اسرا یعنی معراج کی رات آسمانوں تک ترقی فرمائی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام مستوی، پھر عرش و رفرف و دیدار الہی تک۔ البتہ آیت مبارکہ میں جس حصہ معراج کا بیان کیا گیا ہے، صرف وہی حصہ بھی بذات خود نہایت ہی حیرت انگیز معجزہ ہے، کیونکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا، لہذا کسی عام شخص کا مسجد اقصیٰ تک جانا اور پھر راتوں رات واپس بھی آ جانا یہ بہت دور کی بات تھی۔ ایک رات میں صرف یک طرفہ فاصلہ طے کرنا بھی ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اقصیٰ تک کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ سے دور کوئی اور مسجد نہیں تھی، مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ دور یہی مسجد تھی۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان 1 مہینے سے بھی زیادہ مسافت کا فاصلہ تھا۔ یعنی یہ سب حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت لوگ اس آیت پہ یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں تو دیکھو خالی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہوا، آسمانوں کا ذکر کہاں ہے؟ جو معراج کے منکر ہیں وہ اس بات کو لاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو یہ حدیثیں ان کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبریل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ان اتہماک قومک فإن ابا بکر یصدقوک وہو الصدیق، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی شدر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ ہی صدیق ہیں یعنی سچے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب شب معراج کی صبح حاتم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ہمارے آقا و مولا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس سہانی معراج کا ذکر کیا تو اہل ایمان کا تو ایمان اور مضبوط ہو گیا، مگر منافقین و مشرکین کے تو گویا پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک رات میں اتنا طویل سفر کیسے طے کر لیا۔ لہذا مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ حل لکا الی صاحبک یزعم انہ اشرا بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، یعنی کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او قال ذالک، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ان قال ذالک لقد صدق،
آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا۔ انہوں نے کہا او تصدقہ انہ ذہاب اللیلۃ الی بیت المقدس وضاء قبل ان یصبیہ، یعنی کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا جی ہاں، میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں، یقیناً وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہوتی ہے۔ پس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ بعض بدبطین لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش تسألونی عن مشریا، یعنی کہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ کیا سوال کر رہے تھے؟ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی ایسی چیزوں کے متعلق سوال کیے جنہیں غیری ضروری ہونے کی وجہ سے میں نے یاد نہ رکھا تھا، یعنی میں نے سوچا یہ ضرورت نہیں تو میں یاد بھی نہ رکھا۔ مجھے اس بات سے اس قدر غم ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی غمگین نہ ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرفعہ اللہ لانظروا الیہ ما یسألونی عن شیء الا انباتہم بہ، تو اللہ پاک نے بیت المقدس کو میری خاطر اٹھا لیا اور میں نے اسے دیکھنے لگا، لہذا قریش مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھتے گئے میں نے انہیں بتا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو جیسے کہ تیسا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا، تو قریش جیسا نشانی پوچھتے گئے حضور آپ کو تمام قریش کو وہ نشانی بتاتے گئے۔ تو یہ کچھ بیان آج میں نے معراج کے حوالے سے کی۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، جہاں تک میں بیان کر چکا ہوں کر سکتا تھا کر دیا ہوں، اور مکمل تو انشاءاللہ ہو ہی گیا ہے۔ اور آپ کو اگر فل تفصیل میں سننا ہے تو پہلے ہی میں معراج کے اوپر بیان کر چکا ہوں، آپ پلے لسٹ میں جا کے شب معراج کے اوپر جا کر پورا بیان سن سکتے ہیں۔ اور آج کے بیان میں پڑھنے میں، سنانے میں یا قرآن کی آیت یا حدیث پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو، لغزش واقعی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔